8 بجے رات کو تہران میں خود موجود ہوں، میں نے خود سڑکوں پہ دیکھا ہے، تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ آئے تھے اور وہ 8 سے 10 بجے تک بالکل پیسفل پروٹیسٹ تھا. لوگ سلوگن چانٹ کر رہے تھے مہنگائی کے خلاف اور یہ جو کرپشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پرابلمز ہیں. باقی لیکن صاحب ایک سیکنڈ اس رک میں جائیے، یہ ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 ہزار یا 1500 سے 2000؟ نو 15 سے 20 ہزار پورا تہران کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ موجود تھے. اوکے. So that was a population that we could see. Okay. اپنے آنکھوں سے دیکھیے. لیکن it was a very peaceful protest at the beginning from 8 to 10. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً 100-200 لوگ اس 20,000 لوگوں میں سے شاید یہ ان کے پاس رائفلیں تھیں. آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر کسی کے پاس گن نہیں ہوتا اور یہ سارے جس کے پاس رائفلز ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے انہوں نے لے کے آئے ہیں. وہ شوٹ کر رہے تھے لوگوں کی طرف اور سیکیورٹی پرسنلز کی طرف. ایسی اطلاع تھی کہ وہاں انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے، بین کر دیا گیا ہے اور رابطے ممکن نہیں رہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز بھی جو عالمی جرائد ہیں نیوز ایجنسیز ہیں ان سے رابطہ کر کے سچویشن بتا رہے ہیں کہ ہلاکتیں 300 کے قریب پہنچ چکی ہیں، 300 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، گن شاٹ کے مریض آ رہے ہیں، اوور ویلمنگ سچویشن ہے، اسپتالوں کے اندر کرائسس موڈ میں چلے گئے ہیں اسپتال، یہاں تک کہ عملہ دستیاب نہیں ہے زخمیوں کی عیادت یا ان کے علاج معالجے کے لیے، جبکہ پولیس جو ہے وہ اس کے برعکس رپورٹ کر رہی ہے اور حکام کچھ اور اشارے دے رہے ہیں. آپ وہاں موجود ہیں، آپ کے نگاہ میں کتنی ہوش ربا سچویشن ہے، حالات کس حد تک قابو میں اور کہاں قابو سے باہر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ جو مجھے اس پروگرام میں شامل کر لیا. دیکھیے رضا پہلوی صاحب کی جو پروٹیسٹ کال تھی دیٹ واز تھرسڈے ایٹ 8 PM. 8 بجے رات کو تہران میں خود موجود ہوں، میں نے خود سڑکوں پہ دیکھا ہے، تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ آئے تھے اور وہ 8 سے 10 بجے تک بالکل پیسفل پروٹیسٹ تھا. لوگ سلوگن چانٹ کر رہے تھے مہنگائی کے خلاف اور یہ جو کرپشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو پرابلمز ہیں. باقی صاحب ایک سیکنڈ رک جائیے، ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں 15 سے 20 ہزار یا 1500 سے 2000؟ نو 15 سے 20 ہزار پورا تہران کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ موجود تھے. اوکے. So that was a population that we could see. اپنے آنکھوں سے دیکھیے. لیکن it was a very peaceful protest at the beginning from 8 to 10. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تقریباً 100-200 لوگ اس 20,000 لوگوں میں سے شاید یہ ان کے پاس رائفلیں تھیں. آپ کو پتہ ہے ایران کے اندر کسی کے پاس گن نہیں ہوتا اور یہ سارے جس کے پاس رائفلز ہیں وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے انہوں نے لے کے آئے ہیں. وہ شوٹ کر رہے تھے لوگوں کی طرف اور سیکیورٹی پرسنلز کی طرف. گورنمنٹ آف ایران فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو وٹنس 4 رائٹس ان ایران. سب میں تقریباً پولیس آفیسرز لوگوں کے اوپر شیلنگ کرتی تھی، لوگوں کے اوپر فائرنگ کرتی تھی، جیسے مہسا امینی واز دا لاسٹ تھنگ. بٹ دس ٹائم پزشکیان اینڈ اسٹیبلشمنٹ مسٹر خامنئی صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ لوگوں کے اوپر کوئی بھی گولی نہ چلایا جائے اور لوگوں کو پروٹیسٹ کی حق دیا جائے. لیکن جب یہ 200 تقریباً لوگ تھے جو پرسنلز کے اوپر سیکیورٹی پرسنلز کے اوپر فائرنگ کر رہے تھے اور کوکٹیل مولوٹوف بنا کے یہ گاڑیوں کے اوپر پھینک رہے تھے، تو اس کے بعد فائرنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی. ٹل ناؤ دا آفیشیل اسٹیٹس اس طرح ہے کہ تقریباً 40 سے 45 پولیس آفیسرز اور سیکیورٹی اہلکار یہاں پہ مارے گئے ہیں اسی پروٹیسٹرز کی وجہ سے، جو کہ اکثر ان کو ایک سیکنڈ. آپ تہران کی بات کر رہے ہیں یا سارے ایران کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ میں سارے ایران کی بات کر رہا ہوں. اوکے. ان کی آفیشیل رپورٹ یہ کہ ابھی تک تقریباً 40 پولیس اہلکار یہاں پہ شہید ہو گئے اور سب کو گولی لگ گئے اور یہ پورا ایران کی صورتحال ہے. حال کی ان آفیشیل رپورٹس یہ نہیں بتا رہی کہ کتنے ہیں، لیکن تہران میں کم سے کم I can confirm کہ جتنے پولیس اہلکار شہید ہو گئے اتنے لوگ نہیں مارے گئے کیونکہ اتنی فائرنگ نہیں ہو رہی ہے لوگوں کے اوپر. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، آج صبح میں آ گیا ہوں 9 بجے اپنے گھر سے آفس کی طرف، بالکل کوئی شرابہ نہیں. آپ ویری اسموتھ ٹریفک دیکھیں گے، لوگ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، واپس گھروں کی طرف آ رہے ہیں. آج کی جو کال ہے وہ 5 بجے کے لیے رضا پہلوی نے کال دی تھی کہ آج سارے لوگ آئیں گے سڑکوں پہ 5 بجے. اب ایرانی ٹائم ہو رہا ہے 5:43.
مطلب تقریباً 50 منٹس اس کال سے بھی گزری ہے. اور ابھی میں اگر آپ کو دکھاؤں لائیو پکچرز تو آپ دیکھیں گے میں ڈرائیو کر رہا ہوں اپنے گھر کی طرف, کوئی شور شرابے کی آواز نہیں ہے, کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. آئی ایم آن دا مین روٹ ان تہران جسے ہمت ایکسپریس کہتے ہیں. ہمت ایکسپریس کے اوپر سارے لوگ جا رہے ہیں گھروں کی طرف. یہ رائٹس یوزلی ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ ہوتا ہے, اسپیشلی جب رات کو 10-11 بجے لوگ گھروں میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ باہر آ کے دیکھیں, ابھی تہران کی میں بات کر رہا ہوں, 50 ایمبولینسز and 50 فائر کارز have been caught on fire جو لوگوں کو مدد دینے کے لیے جا رہے تھے. 6 مسجد ابھی تک تہران کے اندر شہید ہو چکے ہیں, ان کو نظر آتش کیا گیا ہے. ایران کی جو عام لوگ ہیں وہ کبھی بھی مسجدیں نہیں جلاتے, ان کی وہ نہیں ہے, ان کی ہسٹری نہیں ہے, ان کی کلچر ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے مسجدیں جلائیں. یہ جو لوگوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں اور مسجدیں جلا رہے ہیں, they are absolutely trained people, we could see them. ان کے سارا وہ پوشیدہ ہے, اور وہ اس طرح کی یہ رائفلیں جو کل رات میں نے دیکھی ہے وہ تو صرف ملٹری لوگوں کے پاس ہوتا ہے. عام لوگ ایران میں کوئی کسی کے پاس اس طرح کے رائفلز, ایون کہ چھوٹے بندوقیں بھی نہیں ہوتی ایران میں. بہت سختی سے پابندی ہے. اچھا باقری صاحب, جیسے آپ بھی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کے سیکورٹی آفیشلز اور گورنمنٹ بھی یہ دیکھ رہی ہے, اور یہ وہ گورنمنٹ ہے جس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کریں گے. اس کریک ڈاؤن کے دوران کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ ویپنز کس ساختہ ہیں, اور یہ جو شوٹ کر رہے ہیں لوگ کیا سسپیکٹ کر رہے ہیں, ان کا تعلق کس سے ہو سکتا ہے, کتنے اریسٹ ابھی تک کیے گئے ہیں؟ دیکھیں آفیشلز بتا رہے ہیں ابھی تک تقریباً 1000 کے قریب اریسٹ ہو گئے ہیں لوگ یہاں پہ. آپ یہ یاد رکھیں ایران کی 3 بارڈرز ایریا میں آپ کو پتہ ہے سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہے ہیں. ایک بلوچستان میں چل رہا ہے, ایک ایلام اور کردستان کے سائڈ پہ چل رہا ہے, اور ایک احواز کے سائڈ پہ چل رہا ہے, جو کہ 3 ڈیفرنٹ گروپس آف پیپل ہیں. اور یہ بارڈر ایریاز ہیں. ان بارڈر ایریاز میں لوگوں کے پاس ظاہر ہے بارڈر کراس کر کے یہ بندوقیں بھی لے کے آتے ہیں, اور اسی طرح بندوقیں تہران تک بھی پہنچتی ہے. اٹس اے 1,800,000 اسکوائر کلومیٹر کنٹری, اور ان کی بہت سارے بارڈرز ہیں. تو بندوقیں بارڈر سے یہاں تک ٹھیک ہے. باقری صاحب اب میرا 1-2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ حکومت کی حمایت میں بھی کوئی لوگ نکل رہے ہیں باہر؟ دیکھیں حمایت کل فرائیڈے پریئرز تھی, جمعے کی نماز کے بعد لوگ اسی شہروں میں جہاں پہ اعتراضات ہوئے ہیں لوگ باہر آ گئے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے جو لوگ باہر آ گئے تھے وہ گورنمنٹ کے خلاف بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے, صرف مہنگائی کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فسادات ہو رہی ہے ان کو بالکل کنڈیم کر رہے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ابھی سپریم لیڈر صاحب خود کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لوگ آئیں, بالکل ان کا حق ہے کہ اعتراض کریں. فارسی کا لفظ ہے اغتشاش. اچھا میرا دوسرا اغتشاش اور اعتراض میں فرق رکھنا ضروری ہے. ٹھیک. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ علی خمینی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں جیسے ہی ہمیں یہ پکا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پہ حملہ ہونے والا ہے تو ہم اس سے پہلے ہی پری ایمپٹیو اسٹرائکس کریں گے آن اسرائیل اینڈ امریکن ٹارگیٹس ان دا مڈل ایسٹ. یہ سپریم لیڈر علی خامنئی کا بیانیہ نہیں تھا. دس واز دا اناؤنسمنٹ پروکلیمیشن آف دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل جو انہوں نے کل دیا ہے, اور اس میں انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کے کنفرم کوئی ثبوت مل جائے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا ہے تو ہم پری ایمپٹیو اٹیک کر سکتے ہیں. یہ بالکل انہوں نے کہا, اور آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ایران کا سب سے مؤثر ادارہ ہے جو اس طرح کے ڈیسیجنز لیتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ ایک تجزیہ کار ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور ریڈنگ آپ کی کیا ہے, کیا اگر اٹیک ہوتی ہے آن ایران بائی امریکہ اینڈ اسرائیل کمبائنڈ تو ایران کی پاپولیشن جو ہے کیا وہ سنبھال لیں گے, یہ گورنمنٹ سنبھال لے گی سب کچھ, یا آپ کا خیال ہے اس کے ساتھ کوئی نئے رائٹس اور پریسیپیٹیشن ہو جائے گی کہ وہاں کی عوام تیار نہیں ہے اس قسم کی نئی اٹیک کے لیے؟ دیکھیں سیٹھی صاحب, آپ نے میں سنتا رہتا ہوں آپ کی تجزیہ, بوٹ آن دا گراؤنڈ ان ایران از امپاسبل. یہ جتنے بھی اگر ایئر اسپیس کو وائلیٹ کر کے اٹیک کریں, سب کو مار بھی دیں, ان کو یہاں پہ بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے اگر یہ رجیم چینج چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پہلوی کو بیچتے بھی ہے, سب کو ختم بھی کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں یہ جو ایرانی عوام ہیں ان کو ریڈ کرنا بہت مشکل ہے. آپ یہ یاد رکھیں کہ صرف IRGC کے جو سپورٹرز ہیں یہاں پہ یہ 20 سے 30 ملین پیپل ہیں.
आप 20-30 मिलियन को कत्ल करने के बाद शायद आप यहाँ पर रजीम चेंज कर नहीं, सकें, मैं जो मैं एज आई विटनेस देख रहा हूँ। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट कि ये यहाँ विदाउट बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर कुछ भी नहीं हो मैं सकता। आपसे ये सिर्फ अर्ज करूं, अगर सिर्फ क्योंकि मैंने देखी है इस तरह, इससे बहुत बदतरीन राइट्स मैंने देखी है ईरान के अंदर, अगर एक्सटर्नल इंटरवीन ना हो, अमेरिका और इसराइल ये कूद के इस मामलात में ना पड़े, तो इट्स नथिंग टू कंट्रोल। ये बहुत आसान काम है गवर्नमेंट ऑफ ईरान के लिए। देखिए मैं अभी मेन शाहराह पे हूँ, आप देख भी रहे हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एक तो आवाज मुझे अभी 5:06 होने वाले हैं, ये अभी आपको आवाज आएगी ईरान इंटरनेशनल से कि तेहरान में लोग आगे सड़कों पर आ गए, और इन लोगों के पास ऐसे कैमरेज होते हैं जो लोगों के बीच में छुपा के 10-15 लोगों की गैदरिंग बना के, आग बना के ये मूवी बनाते हैं। मैं खुद बता रहा हूं कि प्रोटेस्ट 20,000 लोग आ गए थे, लेकिन ये प्रोटेस्टर्स थे, इट वाज नॉट अ रायट स्टार्ट होती है ईरान को आधी रात में। तो मुझे लगता है कि अगर एक्सटर्नल इंटरवीन ना हुआ तो इट इज अ पीस ऑफ केक फॉर ईरानी गवर्नमेंट टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, एज माय एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 30 years. चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर रिपोर्ट, आंखों देखा हाल, फ्रॉम समबडी हु इज ऑन द सीन, रिपोर्टेड फ्रॉम देयर दैट ईरान विल रेजिस्ट। और ये जो राइट्स सो कॉल्ड प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, ये हो ज़रूर रहे हैं, पर ये महंगाई के लिए और अपने लाइवलीहुड्स के लिए हैं, जॉब्स एंड जो डिफ़िकल्टीज़ जो फेस कर रहे हैं सैंक्शंस की वजह से। मगर जो ट्रबल मेकर्स हैं, दे आर अ स्मॉल, वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हु आर आर्म्ड and they are trying to create trouble, and I think according to Bakri Saab, this is not a problem. The Iranian government इसको control कर रही है और कर भी रहेगी, nothing to worry about on that score कि कोई internal कोई इनकलाब आ जाएगा या riot शुरू हो जाएंगे and the government will be overthrown, ऐसी कोई situation इनके मुताबिक नहीं है। Thank you. ठीक है। अच्छा सेठी साहब, जैसे खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान की सिचुएशन इतनी नाजुक हो चुकी है और इतने क्रैक्स हैं कि गिरती हुई दीवार को बस एक और धक्का लगेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसको शो नहीं कर रही। जैसे वो बता रहे हैं कि ईरानी अवाम अब भी अपनी हुकूमत के साथ है, अपनी रियासत के साथ है। प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है ना, बिकॉज इट सूट्स देम। जितनी ज़्यादा वो इसको बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे और कोशिश उनकी ये है कि ये ईरानियन पॉपुलेशन तक जाए ये बात, बिकॉज लगे हुए हैं ना सारे इंटरनेशनल मीडिया स्टेशंस एंड सो ऑन कि इतने राइट्स हो रहे हैं, तो ताकि लोग और भी निकले बाहर और वो समझें कि बस अब एक धक्का और, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और, ऐसी सिचुएशन नहीं है। एंड आई थिंक अब डोनाल्ड ट्रंप विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि अगर वो अटैक करते हैं, क्या उसके साथ क्या हासिल करेंगे ये, क्या इसके साथ और भी राइट्स होंगे, लोग रिवोल्ट करेंगे या नहीं रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द रजीम, या सहम जाएंगे और रजीम जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी और इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रजीम चेंज। मेरा अपना असेसमेंट यही है दैट इनके लिए रेजीम चेंज करना बड़ा मुश्किल, इतना आसान नहीं है। जो हकाइक हमें वहाँ से सुनने को मिले अभी बाकरी साहब की ज़ुबानी।